اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین وآلہ الطیبین الطاہرین واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین۔ اور سمندر کے شگافت کو چھوڑ دیجیے، ان کے لشکر یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا سے دریا کو سمندر کو شق کیا، اور یہ حکم ہے کہ دوبارہ اس کو حضرت موسیٰ کے عصا کے ساتھ جو دریا شق ہوا ہے اس کو اسی حالت پہ رہنے دو، تاکہ فرعون آ جائے، وہ بھی اس میں داخل ہو جائے اور غرق ہو جائے۔ یہ معجزات کے سلسلے میں کچھ لوگ ہیں، معجزات قانون طبیعت کے خلاف نہیں رونما ہوتے۔ سمندر میں عصا مارنے سے شق نہیں ہوا، بلکہ مد و جزر کے حوالے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ سمندر جو ہے وہ مد و جزر کے تحت جو ہے وہ نیچے جاتے اوپر آتے ہیں، اور جب نیچے گئے تو سمندر نیچے گیا تھا، اس وقت بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے، اور فرعونی جب وہاں سے گزر رہے تھے تو سمندر اوپر آ گئے اور غرق ہو گیا۔ اس قسم کے توجیہات کرتے ہیں، یہ توجیہات غلط ہے۔ معجزات سرزد ہوتے ہیں، قانون طبیعت جو مانوس طبعی قانون ہے اس کو خلاف ہوتے ہیں، اور معجزات کے اپنے قانون ہیں، وہ معجزات کے اندر جو قانون ہے وہ قابل تسخیر نہیں ہے ہر ایک کے لیے، اس لیے وہ معجزہ ہے۔ باقی جو واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو علل و اسباب ہے وہ قابل تسخیر ہے، اما معجزے کے اندر جو موجود ہیں وہ قابل تسخیر نہیں ہے، صرف یہ فرق ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، ان فرعونیوں نے کتنے باغات کو، وعیون چشموں کو، وزروع ومقام کریم اور کھیتیاں اور عمدہ محلات، مقام کریم، عمدہ ترین محلات کو چھوڑ کر، اور ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور ان نعمتوں کو جن میں وہ مزے لیتے تھے، فاکہین مزے لینا، ان کو چھوڑ کر کے آئے تھے موسیٰ کے پیچھے۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ فرعون کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ ہمارا وہ جو ہے خدمت گزار وہ ہمارا ملک چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ فرعون کے لیے بہت بڑی شکست تھی یہ، اس لیے وہ لشکر کے ساتھ نکل رہا ہے پیچھے، وہ سب دریا میں غرق ہو گئے۔ من جنات وعیون، مصر میں دریائے نیل کی سے نہریں نکلتی تھی، ان کو عیون کہا ہے، اور کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، وزروع، زراعت، کھیتی باڑی بھی، اور اس کو بھی چھوڑ کر کے وہ موسیٰ کے پیچھے آ گئے۔ ومقام کریم، اور عمدہ، کریم قابل ستائش ہوتی ہے عمارت کے بنیاد پر نہیں، کہ بنانے والے اور اس کے استعمال کے حوالے سے نہیں۔ عمارت جو ہے یہ ہمارا تاج محل، وہ بہت عمدہ قابل ستائش ہے تاج محل، لیکن اس کا مقصد جو ہے قابل ستائش نہیں ہے۔ عمارت قابل ستائش ہے، اور عمدہ محلات کو، مقام کریم کو چھوڑ کر یہ لوگ آ گئے۔
وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور ان نعمتوں کو بھی چھوڑ کر کے موسیٰ کے پیچھے آ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب غرقاب ہو گئے۔ فرعون بھی اس میں غرق ہو گیا اور اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا، اور فرعون کا جو غرق ہونے کے بعد اس کے لاش کو نکالا۔ اس زمانے میں فرعونی فراعنہ جو بادشاہان تھے، وہ جب مرتے تھے ان کے لاش کو مومیا کر کے محفوظ کرتے تھے، اور پھر بہت ہی زیر زمین یہ جو بنائے ہیں اہرام کے نیچے وہ لوگ مدفون تھے۔ آج کل وہ نکالا ہے، اور یہ فراعنہ میں سے ایک فرعون ہے۔ یہ بہت زیادہ فراعنہ بادشاہان گزرے ہیں، وہ سب مدفون ہیں، اور یہ فرعون بھی مدفون ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اس کے جسم کو ہم نے نجات دلایا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ اس کے جسم کو نکالا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی جو بادشاہوں کو محفوظ رکھتے تھے اس میں رکھا، اور ابھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ فرعون جو دریا میں غرق ہو کر کے مرا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اس کے جسد خاکی کو ہم نے بچایا ہے تاکہ عبرت بن جائے، تو دیکھا کہ اس کے وہ جو مومیا کیا ہوا ہے جسم میں سمندر کے اس کے ذرات پائے گئے ہیں، نمک کے، سمندری نمک کے ذرات موجود تھے وہاں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہی غرق ہونے والا فرعون ہے۔ اور کچھ مغربی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بارے میں قرآن کی پیشگوئی ہے کہ ہم نے اس کو نجات دیا ہے جسم کو۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے یہ جو محلات ہیں، مزارع ہیں، کھیتیاں ہیں، اور ان کے جو قصر ہے، ان کا اور لوگوں کو وارث بنا دیا۔ اب جب یہ مرتے ہیں تو پھر آنے والی نسل اس کے وارث ہو جاتی ہے۔ فَمَا بَكَّتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پھر نہ آسمان و زمین نے اس پر گریہ کیا، اور نہ ہی وہ مہلت ملنے والوں میں سے تھے۔ فرعون آل فرعون جب اقتدار پر تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں رب کا نمائندہ ہوں۔ کس رب کا؟ سورج رب ہے، اقتدار کا رب ہے سورج۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرعون سورج رب کا نمائندہ ہے زمین پر، اور سورج جو ہے وہ اقتدار کا رب ہے، اس لیے وہ تقدس بھی اس کو حاصل تھا ان کے نظریے کے مطابق۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، تو رب العالمین ان کے لیے ایک نیا لفظ تھا، نئی تعبیر۔ ان کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ان کے اس میں کلچر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا رب العالمین۔ وہ رب زراعت، رب حکومت، رب دولت و مال
اور رب شفا وغیرہ، ہر ایک کے لیے ایک رب ہوتا ہے جی، ایک شعبے کے لیے رب ہوتا ہے۔ عالمین کا رب کیا ہوتا ہے جی، یہ ان کو نہیں پتہ تھا۔ تو یہ لوگ جب مر گئے تو ان پر کوئی آسمان رویا نہ زمین۔ یہ تعبیر جو ہے نہ آسمان رویا نہ زمین، ان پر نہیں رویا، فرعونیوں پر نہیں رویا۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آسمان و زمین کسی پر رویا کرتے ہیں، ورنہ یہ بات نہ ہوتی ہے اس پر نہیں رویا۔ اگر کسی پر بھی نہیں رونا ہوتا تو پھر آسمان زمین پر نہیں رویا تو کسی پر بھی نہیں رویا تھا، تو کیا فرق ہوا؟ نہیں، فرق ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ بعض لوگوں کے دنیا سے جانے سے آسمان و زمین روتے ہیں۔ چنانچہ حدیث ہے، انس نے روایت کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ما من مؤمن الا وله باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بقي عليه۔ ہر مومن کے ایک دروازہ ہوتا ہے، اس سے دروازے سے اس کا عمل جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور ایک اور دروازہ ہوتا ہے، اس دروازے سے اس کا رزق جو ہے نیچے آتا ہے۔ جب یہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ گریہ کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں دروازے آسمان کی طرف جو کھلتے ہیں اس کے رزق اترنے کے لیے، اس کا عمل جانے کے لیے، دونوں دروازے آسمان کے روتے ہیں۔ یہ ہے جو در منصور میں آیا ہے، ان یحییٰ بن زکریا لما قتل احمرت السماء وقطرت دما وان حسین بن علی یوم قتل احمرت السماء۔ حضرت یحییٰ بن زکریا جب شہید ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا اور خون کی بارش ہوئی، اور جب حسین ابن علی علیہ السلام قتل ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا۔ آسمان روتا ہے یہ لوگوں کی وفات پر۔ اور ابن ابی حاتم زید بن زیاد سے روایت کرتے ہیں لما قتل الحسین احمرت آفاق السماء 4 اشہر۔ جب حسین ابن علی علیہ السلام قتل ہوئے تو 4 ماہ تک آسمان کے آفاق و اطراف سرخ رہے جی۔ یہ ہوتا ہے اس لوگوں کی دنیا میں سے جانے سے، قتل ہونے سے، شہید ہونے سے آسمان روتا ہے، لیکن فرعون کے ایک نہیں ایک لشکر غرق ہو گیا اور بادشاہ غرق ہو گیا، نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں تھے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی۔ فرعون جو حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت اونچا چلا گیا تھا، ان سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ من العذاب المہین، ذلت آمیز عذاب سے۔ ذلت آمیزی کا مطلب یہ تھا کہ عذاب اور سختی کی کوئی قسم نہیں چھوڑتے تھے۔ جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھ رہی ہے، یا ایک روایت میں آ کے اس کو کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ اٹھے گا اور تمہارے خلاف اٹھے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، تو اس وجہ سے یا بنی اسرائیل کی آبادی بڑھ گئی، وہاں آبادی بڑھ گئی تو یہ پریشان ہو گیا، اور یہ کیا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ذبح کرو، اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو رہنے دو۔ بچہ کو ذبح کر دیا، اور قرآن میں کئی جگہ پر ہے کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس قدر عذاب
اسی وجہ سے حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو فرعونیوں کو خوف تھا کہ ان کو پتہ چلا تو ذبح کرنا تھا، اس لیے دریا میں ڈال دیا حکم خدا سے، اور فرعونیوں نے اٹھایا، پالا، بڑا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ بچ گئے اس قسم کا عذاب۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر اہل عالم پر فوقیت بخشی۔ اسرائیل کو اس زمانے کے جو تمام اقوام تھے ان سب کے اوپر جو ہے ان کو فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کے اپنے زمانے کے تمام اقوام پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل سے بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، بہت زیادہ انبیاء بنی اسرائیل سے مبعوث ہوئے ہیں یہ، اور ان کو بنی اسرائیل کو جو معجزات دیے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے۔ جو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں اتنی تعداد میں انبیاء مبعوث نہیں ہوئے علی العالمین، اپنے زمانے کے عالمین پر، لیکن ہر زمانے کے نہیں۔ امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے اصلاح کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے، یعنی اپنے عالم تمام عالمین کی تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح امتحان تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے معجزے بہت دیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے لیے بہت زیادہ معجزات، سب سے زیادہ کہ جہاد تھا، مقابلہ تھا۔ حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ سخت ترین مقابلہ تھا فرعون سے، اور اس لیے حضرت موسیٰ کا قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر ہے، جا بجا موسیٰ کا ذکر ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا جہاد طویل ترین جہاد بھی ہے، سنگین اور سخت ترین بھی ہے، طویل ترین جہاد ہے، اور ایک سپر پاور سے اس زمانے کے جو سپر پاور تھے فرعون، اس کے مقابلے میں ایک بیچارے لوگ بنی اسرائیل ان کے مقابلے میں تھے، اس لیے ان کو معجزات زیادہ دیے گئے۔ عصا کا اژدہا بننا، ید بیضاء، اور فی 9 آیات، 9 معجزات دیے گئے، 9 معجزات۔ ان میں ہے کہ فرعونیوں کے گھروں میں مینڈک اتنا زیادہ مینڈک ہو گیا کہ وہ زندگی اجیرن ہو گئی۔ پھر اور اس قسم کے وہ آ گئے معجزات۔ ما فیہ بلاء مبین، معجزات نعمتوں کی فراوانی میں ایک واضح آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل کو ان کی قدر کرنا تھا، ان لوگوں نے بھی اپنے اس نعمتوں کے جو معجزات کے اندر ان کو حاصل تھی، انہوں نے ان کی قدردانی نہیں کی اور وہ نافرمانی کرتے رہے۔ عجیب غریب نافرمانی تھی بنی اسرائیل کی، عجیب غریب۔ ان هؤلاء لیقولون ان هی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف ہماری پہلی موت ہے، پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر کے پیش کرو۔
یہ مشرکین یا انبیاء کے جو منکرین ہیں وہ کہتے تھے کہ تم قیامت کی بات کرتے ہو، دوبارہ زندہ ہونے کی بات کرتے ہو، انہیں لموتۃ، ایک موت ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھانے جانا ہے اور ختم ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر یہ دوبارہ اٹھانا ممکن ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو ذرا اٹھا کے دیکھو، ان کو ایک مرتبہ زندہ کر کے دکھاؤ ذرا۔ یہ مطالبہ کیا ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کے لے آؤ۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا رسالۃ المآب سے کہ دوبارہ زندگی کے آپ دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو اپنے جد اعلیٰ قص بن کلاب کو زندہ کریں، حضرت قصا کو، اور وہ سچا انسان تھا، ہم ان کے مرنے کے بعد کیا حالات ہوئے پوچھیں گے، قصا بن کلاب سے پوچھیں گے۔ تو یہاں سے ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آباء و اجداد کو دوبارہ نہیں اٹھائے جاتے، وہ اٹھاتے ہیں حساب و کتاب کے لیے۔ یہ دار تکلیف ہے، دار جزا نہیں ہے، دار تکلیف میں نہیں اٹھایا جاتا۔ دار تکلیف میں امتحان کے دنوں میں امتحان جو ہے وہ اس کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن امتحان کا نتیجہ دینا ہوتا ہے، وہ جو نتیجہ دینا ہوتا ہے اس وقت اٹھایا جائے گا۔ اب عمل کی دنیا ہے، عمل کا زمانہ ہے، عمل کے زمانے میں دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا، جزا کے دنوں میں، نتیجے کے دنوں میں اٹھایا جاتا ہے۔ اسلام کا مدعا دعویٰ جو ہے یہیں پر ہے کہ دار تکلیف میں نہیں اٹھایا جاتا۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگ، انہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ کیا یہ مشرکین جو گدلے تعفن والا پانی پیتے ہیں، یہ مکے کی زندگی کے بارے میں حضرت زہرا کا خطبہ ہے، حضرت علی کے فرمان ہے کہ تم گدلے پانی پینے والوں اور پتھروں میں سانپوں کے ساتھ سونے والوں، تمہاری کوئی زندگی تھی وہاں، یہ عجیب غریب زندگی تھی، یہ ہے تمہاری حالت۔ تم خیر ہو یا قوم تبع، یا قوم تبع کی سلطنت بہتر تھی تمہاری حالت۔ قوم تبع کی سلطنت، تہذیب و تمدن ان مشرکین سے بہت زیادہ تھا۔ قوم تبع کون لوگ ہیں؟ قوم تبع کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ قبیلہ حمیر کے بادشاہان کا لقب ہے۔ تبع جیسے ترکی کے بادشاہان کو قیاصرہ کہتے ہیں، قیصر، اور مصر کے بادشاہان کو فرعون کہتے ہیں، فراعنہ، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں۔ مختلف ممالک کے شاہان کے القاب ہوتے ہیں۔ یہ اس علاقے کے حمیر اور سبا جو یمن کا علاقہ ہے، اس علاقے کے بادشاہان کو تبع کہتے تھے، شاہان تبع۔
کہتے ہیں کہ قریش کا جد اعلیٰ جو ہے وہ قبیلہ حمیر سے قحطان اور دونوں عرب قبائل سے ہیں۔ یمن عرب تھا نا، یہ جو قوم تبع ہے یعنی حمیر ہے، حمیر ایک سلطنت اور ایک تہذیب کا نام ہے حمیر، بہت بڑی تہذیب تھی اس کی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، تبع نے قبائل اوس و خزرج سے کہا تھا، مدینہ میں 2 قبائل بستے تھے انصار کے، وہ قبائل جو ہے اوس و خزرج ہے، اوس و خزرج دونوں کے آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی، 2 قبائل بستے تھے مدینہ میں۔ فرمایا قبائل اوس اور خزرج نے سے کہا تھا، تم یہاں یثرب میں اس نبی کے مبعوث ہونے تک قیام کرو۔ تبع نے کہا تھا اوس و خزرج سے، جی اس نبی کے مبعوث ہونے تک قیام کرو، اگر میں انہیں پا لیتا تو ان کی خدمت کرتا اور ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتا۔ مجموع البیان میں ہے یہ روایت۔ تبع قبائل جو ہے وہ اقوام عرب کے جد اعلیٰ ہیں، اور ان کو وہ بھی لوگ مشرک تھے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا، اگرچہ وہ اس روایت کے تحت وہ منتظر تھے ایک نبی کے مبعوث ہونے کے۔ جی وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو کھیل نہیں بنایا، ہم نے ان دونوں کو بس برحق پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما خلقناہما الا بالحق، آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر یہ آیات، یہ نشانیاں موجود ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، کہ یہ کھیل کے لیے نہیں ہے۔ اس پر تحقیق اور گہری غائر نظر میں تحقیق کرنے والوں نے کہا ہے کہ ہم جب کائنات کے چیزوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو ہم کو ہر چیز سے یہ بات ملتی ہے کہ یہی کہتے ہیں کہ انسان آنے والا ہے، اس کے لیے ہم کو بنایا گیا ہے، لاعبین نہیں ہے۔ یہ ہم آنے والے کسی مقصد کے تحت، کسی ہدف کے تحت بنایا ہے آسمان و زمین کو۔ اس کو انساندانوں نے، تحقیق کرنے والوں نے بھی درک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم انسان کے لیے، انسان آنے والے ہیں، اس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔